کینیڈا نے امریکہ کی جانب سے درآمدات پر بھاری ٹیرف عائد کیے جانے کے خلاف سخت رد عمل دیتے ہوئے امریکی گاڑیوں اور ان کے پرزہ پر 25% ٹیرف نافذ کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ کینیڈین حکومت نے اپنے معاشی مفاد کے تحفظ اور غیر منصفانہ امریکی پالیسیوں کے جواب میں کیا ہے۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے کہا کہ ملک میں مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن یہ مذاکرات کس سے ہو رہے ہیں اس کی وضاحت سیاسی جماعتیں ہی کر سکتی ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، جہاں وہ 9 مئی کے کیسز کے سلسلے میں پیش ہوئے تھے۔ شیخ رشید نے کہا کہ حالات کو بہتر ہونا چاہیے کیونکہ ملک پہلے ہی مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی ڈیل کا ان کے علم میں کوئی معاملہ نہیں، اور اگر ایسی کوئی بات کی گئی تو وہ اعظم سواتی کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اہم معاملات پر جب تک بانی پی ٹی آئی عمران خان سے براہ راست بات نہ ہو تب تک کوئی موقف اختیار کرنا قبل از وقت ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بیلاروس کی قومی اسمبلی کی کونسل آف ریپبلک کی چیئرپرسن نتالیا کوچوا اور ایوان نمائندگان کے چیئرپرسن ایگورا نے اہم ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور بیلاروس کے درمیان پارلیمانی سطح پر تعلقات کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ یوں بھی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے کہا کہ ملک میں مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن یہ مذاکرات کس سے ہو رہے ہیں اس کی وضاحت سیاسی جماعتیں ہی کر سکتی ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، جہاں وہ 9 مئی کے کیسز کے سلسلے میں پیش ہوئے تھے۔ شیخ رشید نے کہا کہ حالات کو بہتر ہونا چاہیے کیونکہ ملک پہلے ہی مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ عام آدمی کی زندگی میں بہتری آنی چاہیے اور معاشی طور پر عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کیسز کا ٹرائل 4 ماہ میں مکمل ہونا مشکل ہے کیونکہ صرف راولپنڈی میں 36,000 کیسز درج ہیں، جن میں 25,000 افراد مفرور ہیں، اور بقیہ کیسز میں چارج شیٹیں دی جا رہی ہیں۔ کچھ چارج شیٹیں آج دی جائیں گی اور باقی کا عمل بھی جلد مکمل کیا جائے گا۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران جب ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ بجلی کی قیمتوں میں عوام کو بڑا ریلیف دیا گیا ہے تو اس پر شیخ رشید نے مختصر جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس بارے میں صرف سنا ہے، مزید کوئی تبصرہ کیے بغیر وہ روانہ ہو گئے۔ ان کے اس مختصر جواب سے واضح ہے کہ وہ اس معاملے پر بات کرنے سے گریز کر رہے تھے۔ شیخ رشید نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیا کہ ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے اور تمام جماعتوں کو مل کر ایسا راستہ نکالنا ہوگا جس پر عوام کو فائدہ پہنچے اور ملک آگے کی طرف بڑھ سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی ڈیل کا ان کے علم میں کوئی معاملہ نہیں، اور اگر ایسی کوئی بات کی گئی تو وہ اعظم سواتی کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اہم معاملات پر جب تک بانی پی ٹی آئی عمران خان سے براہ راست بات نہ ہو تب تک کوئی موقف اختیار کرنا قبل از وقت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت اصل مسئلہ یہی ہے کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی اور اسی وجہ سے صورتحال میں ابہام برقرار ہے۔ ان کے مطابق جیسے ہی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی تب چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ آیا انہوں نے واقعی کسی کو مذاکرات کی اجازت دی ہے یا نہیں۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ اس ملاقات میں تاخیر دانستہ کی جا رہی ہے تاکہ قیادت اور کارکنوں کے درمیان رابطہ منقطع رہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ تحریک انصاف ہمیشہ شفاف انتخابات کی حامی رہی ہے اور قانون کی بالادستی ان کا بنیادی موقف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی مذاکراتی عمل سے عوامی آزادیوں اور بنیادی حقوق کی بحالی کی راہ ہموار ہوتی ہے تو پی ٹی آئی سے خوش آمدید کہے گی، لیکن اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ خاموشی سے معاملات طے کر کے پتلی گلی سے نکل جائے گا تو ایسا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ واضح رہے کہ کچھ روز قبل پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اعظم سواتی نے بیان دیا تھا کہ عمران خان اب بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ سنجیدہ ہے تو وہ بانی پی ٹی آئی کی اجازت سے بات چیت شروع کر سکتی ہے۔ تاہم سلمان اکرم راجہ کے بیان سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پارٹی قیادت کی سطح پر اس حوالے سے کوئی واضح پیش رفت تاحال سامنے نہیں آئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بیلاروس کی قومی اسمبلی کی کونسل آف ریپبلک کی چیئرپرسن نتالیا کوچوا اور ایوان نمائندگان کے چیئرپرسن ایگورا نے اہم ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور بیلاروس کے درمیان پارلیمانی سطح پر تعلقات کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا اور دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات کے دوران دونوں اطراف میں اس بات کا زور دیا گیا کہ پارلیمانی روابط دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات کے قیام میں کلیدی
किरदार अदा कर सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त खुशाइंद है और इन ताल्लुकात को मजीद गहरा करने के लिए पार्लिमानी तबादलों का सिलसिला मजीद मौसर बनाया जाना चाहिए। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि दोनों ममालिक के दरमियान कानून साज इदारों की सतह पर रवाबत में वुसअत लाई जाए ताकि बाहमी इतमाद और ताउन को फरोग मिले। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान बेलारूस के साथ तमाम शोबों में शराकतदारी को मजबूत बनाने के ख्वाह है। मुलाकात में नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार, वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान, वफाकी वजीर तजारत जाम कमाल और वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर भी मौजूद थे, जिन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान इक्तसादी, तजारती और समाजी ताउन के फरोग पर भी बातचीत की। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मुसलसल कमी का रुझान देखा जा रहा है, जिसके असरात पाकिस्तान में भी देखने को मिल सकते हैं। ज़राए के मुताबिक आइंदा 15 रोज के लिए मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नमाया कमी का इम्कान है और फी लीटर 8 से 10 रुपए तक कमी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी मंडी में बर्नट खाम तेल की कीमत कम होकर $64.71 फी बैरल पर आ चुकी है, जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान में पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों पर मुतवक्के है। ज़राए ने भी ये बताया है कि इस वक्त हुकूमत पेट्रोलियम और डीजल पर 70 रुपए फी लीटर लेवी वसूल कर रही है, जिसकी वजह से आवाम को बैनुल-अक़वामी सतह पर कीमतों में कमी का मुकम्मल फायदा नहीं पहुंच रहा। मजीद ये कि हुकूमत इस वक्त GST की शरह में इजाफे पर भी गौर कर रही है ताकि महसूलात का हदफ पूरा किया जा सके। हालांकि आलमी मार्केट में कीमतें नीचे जा रही हैं। याद रहे कि 31 मार्च को भी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने की बजाय बिजली की कीमतों में एडजस्टमेंट की थी, जिस पर अवामी हलकों की जानिब से तनकीद सामने आई थी। माहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमत बैनुल-अक़वामी कीमतों में कमी का फायदा बराह रास्त आवाम को मुंतकिल करे तो महंगाई के सताए हुए शहरियों को कदरे रिलीफ मिल सकता है। कनाडा ने अमेरिका की जानिब से दरामदात पर भारी टैरिफ आयद किए जाने के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए अमरीकी गाड़ियों और उनके पुर्जाजात पर 25% टैरिफ नाफिज कर दिया है। ये फैसला कैनेडियन हुकूमत ने अपने मौशी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ और गैर मुनसिफाना अमरीकी पॉलिसियों के जवाब में किया है। हकाम के मुताबिक ये नया टैक्स इन तमाम कैनेडियन शहरियों पर लागू होगा जो अमेरिका से गाड़ियां या इनके पार्ट्स खरीदने का इरादा रखते हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के वजीर आजम फ्रांसो फिलिप चैंपियन ने इस इकदाम की तस्दीक करते हुए कहा है कि अमेरिका ने कनाडा पर गैर जरूरी बेचा महसूलात नाफिज किए, जिसका मौसर जवाब दिया जा रहा है। उनका कहना था कि नए टैरिफ बुध की रात के बाद से बाकायदा तौर पर नाफिज हो जाएंगे और ये अमरीकी हुकूमत की गैर मुनासिब तजारती पॉलिसियों का मुंह तोड़ जवाब है। इस फैसले का पस मंजर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हालिया ऐलान है, जिसमें उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद मुख्तलिफ ममालिक बिलखसूस कनाडा पर भारी दरामदी टैक्स लगाने का अंदिया दिया था। सदर ट्रंप का मौक़िफ़ है कि वो आलमी तजारत में मौजूदा गैर मुनसिफाना रवाजों का खात्मा चाहते हैं, मगर उनकी ये पॉलिसी उनके करीबी तजारती शराकतदारों में बेचैनी पैदा कर रही है। आलमी सतह पर तजारती माहौल पहले ही कुशीदा है और चीन की जानिब से अमरीकी मसनूआत पर 125% तक के टैक्सेस के बाद सूरत हाल मजीद तनाव का शिकार हो गई है। अब कनाडा की जानिब से उठाया गया ये कदम आलमी मंडी में तजारती जंग को मजीद बढ़ा सकता है, जिसका असर आम शहरियों के साथ साथ बैनुल-अक़वामी मईशत पर भी पड़ने का खदशा है।